ماشاءاللہ سب تو پہلے میرے اتنے معزز سامعین تشریف فرماؤ سارنوں سرکار امام حسین علیہ السلام دی ولادت باسعادت دی مبارک، چونکہ وہ عظیم ہستی ہے مولا کائنات مولا امام حسین علیہ السلام جس دی عظمت دے کیا کہنے کہ وہ ہستی ہے جس دے اتے محمد کو ناز ہے، وہ ہستی ہے جس دے مولا علی کو ناز ہے، وہ ہستی ہے جس دے حسن کو ناز ہے، یعنی وہ ہستی ہے اس عظیم گھرانے دے فردین جنہ بلندی دے ہر آخری زینے تے قدم رکھے، اور انہاں ہستیاں تو حسین اپنا آپ منوائے۔ اس واسطے کوئی یہ معمولی ہستی نہیں، اس دی عظمت اور اس دنہ تھوڑا جہاں میں ایک مقدمے دے طور تے دو چار گلنا کر کے عظمت دسنی ہے، چونکہ خالق کے کائنات دے ہر بندے تے ڈھیر احسان ہے، اور سب نال بڑا احسان ہے کہ اللہ سا کو انسان بنایا اور قیمتی انسان بنایا، عزت دار انسان بنایا۔ خود خالق فرمائندہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تریوں میں ان کی سواریوں کے انتظام کیے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ اتنی نعمتیں دی تھیاں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ مخدومہ کونین دا خطبہ اللہ تو ساسا سارا توفیق دے وے پڑھن دی سنن دی، اس بی بی دے پہلے خطبے دا پہلا جملہ ہے الحمدللہ علی ما انعما، حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے نعمتیں دی ہیں، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے الہام عطا کیا، شعور عطا کیا، عقل عطا کیا، جس عقل دے نال انسان دی عزت عظمت مقام قیمت ود گئی، اللہ نے وہ نعمت عقل عطا کی۔ پھر بی بی نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے، تو پھر بی بی نے وجہ دسی کہ اللہ نے جیڑی کائنات بنائی ہے اس دے بڑھاون دا مقصد کیا ہا، بناون والے اللہ نے کائنات بنائی کیویں، اس واسطے بی بی فرمایا کہ ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلہا، اللہ نے کائنات بنائی ہے خلق کی تھی پر اس تو پہلے کئی شے کوئی نہیں، اللہ وہ خالق ہے جہاں لا شے جو اتنی کائنات بنائی، کئی شے نہ سوائے ذات عادیت دے اللہ نے کائنات خلق کی تھی۔ دیکھو میرے بھائیو، خلق ابتدائی بھی ہے اور دوسرا خلق ترکیبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی دے پرندے بنا کے پھونک ماری زندہ کریں دے رہے ہیں، یعنی خلق کر دے رہے ہیں، یہ خلق ترکیبی ہے، یعنی خلق ترکیبی وہ ہے کہ جس نو کئی شے کو دے جوڑا ونجے بنایا ونجے۔ جس نے یہ میز فٹ کی تھی ہے نا، یہ پہلے میز کوئی نہیں، اس پھٹے کٹھے کی تھی، اس کو ترکیب کی تھی، ترتیب نہیں تھی، یہ خلق ترکیبی ہے، وہ یہ اس کا خالق ہے۔ لیکن توجہ، اللہ وہ خالق ہے جیڑا لا شے جو شے بناوے وہ اللہ ہے، کوئی اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یعنی جیڑا لا شے جو شے بناوے وہ اللہ ہے، اس سوائے اللہ دے کہیں دا کام بھی نہیں جو ایسی کائنات خلق کرے۔ پھر بنایا کونہا بقدرت، اللہ نے کائنات اپنی قدرت نال بنائیے، ارادے نال بنائیے، زارا بمشیت، اللہ نے ہر چیز میں ایک فٹ بنایا، اپنی مرضی اور مشیت دے نال بنایا، اور ایڈی سونی کائنات بنائی کہ جس نو اتنا حاکم یعنی خالق قادر ہے
کہ اتنی کائنات بنائی. دیکھو نا جی دنیا دے ہوتے گھبراندے تو نہیں پے. دنیا دے ہوتے بڑے بڑے ماہر لوگ گزرے, ماہرین او سائنسدان بڑے بڑے باقی امور دے بھی ماہرین, لیکن تجربے کر کے تھے ایک منزل تک پہنچ دیں. تجربے کیتے, پھر تجربے کیتے, بڑے بڑے نقصان کیتے, نقصانات دے بعد پھر وہ اپنی منزل مقصود تے پہنچ دیں, کامیاب ہوندے نہیں ہے یا نہیں. لیکن اللہ او خالق ہے جے کو تجربے دی لوڑ ہی کھائی نہیں. اس شے نو بنایا, فٹ بنایا, حکمت اور مصلحت دے تحت بنایا. زارا آب مشیت ہے. اچھا میں کو دسو دانا لوگ بیٹھے ہو, یہ جڑے حشرات الارض زہریلے اللہ نے خال کیتے ہیں یہ ہونے چاہیے دیا نا. یہ اجدہا, سپ, وٹھویں یہ ہونے چاہیے دیا نا. بھائی دسو یہ ہونے چاہیے دیا نا, یہ ہونے چاہیے دیا نا جی, نہیں ہونے چاہیے. اچھا ساروں کا مشورہ پہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا تو آنو سانو نفع نقصان دا پتہ لگے تو اللہ نہیں لگتا پتہ. وہ جائیں اللہ دے بندے یہ ان دی قدرت ہے کہ اسی ان دی حکمت نو سمجھے بھی نہیں, اسی ان دی عظمتہ نو سمجھے نہیں, اسی رسمی طور تے سمجھے بس خدا ہے. نہ اس دی طاقت دا اندازہ, نہ اس دی حکمت دا اندازہ کہ بلا جڑے سانو نقصان دے نظر آنے انہاں دا نقصان تھوڑا ہے, فائدہ زیادہ ہے. انہاں دا نقصان تھوڑا ہے, فائدہ زیادہ ہے. اے لڑ دے کہیں کوئی نہ لڑنا جان دے ہو. ساپ ڈانگ کہیں نو مرے دن, وچھو کہیں نو لڑ دے تے کہیں ایلے لڑ دے. لیکن اللہ نے تیرے دشمن دے گول تیری حفاظت ہر ویلے کرائی. چونکہ جڑے زمین چ زہریلے مواد نکل دے نا یہ انہوں کیچ کر دیں, یہ انہوں کیچ کر دیں. اگر یہ اس زہریلے مواد نو کیچ نہ کرے نا وبائیں پھیل ونجے نا, بیماریاں پھیل ونجے نا. سن دے پہ ہو اللہ نے کیڑا کریم ہے اللہ تیرے دشمن دے گول تیری حفاظت کرا رہا. ہائے اچھا من غیر حاجت من ہو الہ تکوینہا. پھر اللہ نو اس کائنات دی لوڑ کوئی نہیں, اللہ کوئی ضرورت واسطے نہیں بنائی. جو اللہ نو کوئی اس کائنات دی ضرورت ہے, اساڑی ضرورت ہے, اساں تو اللہ کام لینا ہار اللہ دی کوئی مجبوری ہے. اساں جیڑے کام کر دیں ساڑی مجبوری ہے. دیکھو نا امام بارگاہ جیڑی بنائی ہے نا تو ساساں ان دی ضرورت ہے. لیکن اللہ نے جیڑی کائنات بنائی اللہ نو ضرورت کوئی نہیں, کوئی ضرورت نہیں. مخدومہ کونین دا خطبہ چاہ کے بڑھو, بی بی فرما رہے ہیں کہ من غیر حاجت من ہو الہ تکوینہا. اللہ نے جتنی کائنات بنائی اللہ نو کئی شے دی لوڑ نہیں. اور میرے بھائیو یہ دنیا تک فانی دنیا اللہ او قادر ہے جب جنت دی لوڑ ہی کائی نہیں. یعنی پھر من بغیر فائدت ولا فائدت فی تصویرہا. پھر بھی فرمایا کہ اللہ نو جڑی یہ کائنات دیاں رنگینیاں, یہ خوبصورتیاں, یہ رنگ و رنگ دی کائنات ہے, یہ اللہ نے جتنیاں تصویریں بنائیں کوئی اپنے فائدے واسطے نہیں بنائیں. اصلا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ساڑیاں شکلیں نہیں مل دیاں, تصویریں بنائیں. یہ کوئی ریٹ چاڑھن واسطے اللہ مختلف تصویریں نہیں بنائیں. حیوانہ دیاں تصویریں مختلف, یہ کوئی ریٹ واسطے نہیں. اشجار مقصود پھل جو کچھ بھی ہے مقصد اللہ نے جو بھی خل کیتا ہے اور مختلف رنگا خل کیتا, لیکن یہ نہیں کہ اس نے کوئی اللہ کو فائدہ آتے اللہ مارکیٹ بلند کرنے واسطے نہیں. مخدومہ کونین فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تثبیتاً لحکمت لوڑ کئی شہدی نیز پر اپنی حکمت کو ثابت کرنے کے لیے کائنات بنا دی. سبحان اللہ. اظہاراً لقدرت, اپنی قدرت کو ظاہر کیا. اور پوری کائنات ہی اللہ نے انسان کو مرکزی حیثیت عطا کی تھی. اتنی مرکزی حیثیت عطا کی تھی جو خود بی بی دے جملے
کہ اللہ نے جعل ثواب علی طاعت، کائنات بنا کے مرکزی حیثیت انسان کو دے کے اللہ نے پھر اپنی اطاعت پر ثواب رکھا ہے، اطاعت پر اجر رکھا ہے، اطاعت پر جزا رکھی ہے. سن دے بھائی ہو، پھر اطاعت بھی کوئی طاقت تو زیادہ نہیں. سن دے بھائی ہو، کہیں تو طاقت تو زیادہ کام نہیں لیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی جس دی طاقت ہے اتنی اس طرح بھی کم اللہ نے حکم ذرائع میں لائے. تکلیف زیادہ نہ چھے میں دسو. فروع اصول تہین توحید عدل نبوت امامت قیامت، یہ اصول ہیں. باقی 5 فروع ہے، 10 فروع ہیں. فروع جو پہلی نماز ہے، فروعاتی جو یہ کتنی مشکل ہے، 24 گھنٹے 17 رکعت. طاقت تو زیادہ ہے جی. اچھا اندے ہوتے وقت ڈھیر لگتا ہے، زور ڈھیر لگتا ہے، خرچہ ڈھیر تھیندا ہے. یہ وہ عمل ہے جس پر نہ کوئی خرچہ ہے، نہ وقت لگتا ہے، نہ کوئی تکلیف تے ڈر ہے، نہ کوئی بوجھ بڑھتا ہے، بلکہ الٹا سکون اور راحت دا سبب ہے نماز. لیکن اس نماز نو اللہ نے کتنا قیمتی بنایا، کتنا وزنی بنایا. سرکار فرمائیں صلاۃ فریضہ خیر من 20 حجہ، ایک نماز فریضہ 20 حجہ دے کول افضل ہے. ایک نماز فریضہ 20 حجاں دے کول افضل ہے. پھر حج دی عظمت کتنی ہے، حج دا مقام کتنا ہے. فرمایا حج دا ایک سونے دا مکان بھرا ہوئے، اس نو اللہ دی راہ وچ خرچ کرو، اس نالو ایک حج افضل. سونے دے بھرے ہوئے مکان نو اللہ دی راہ وچ خرچ کرو، اس سے ایک حج افضل. یہ وجہ ہے 20 حجاں دے کول ایک نماز فریضہ افضل. پھر 5 وقت تے کل 17 رکعتاں. کدی سوچی انہاں 17 رکعتاں دا اجر کتنا دے ہونا چاہتے؟ حضور فرمایا یعنی نماز 20 حجاں تو افضل. جڑا 5 وقت دی نماز پڑھے گویا کہ شام ویلے اس نے 100 حج کر لیا. 100 حج سن دے پئے ہو، بلکہ 100 مکان سونے دا اللہ دی راہ خرچ کی دے. سن دے پئے ہو، یعنی جعلت ثواب حالت آتے. فرمایا تو تھوڑا جیاں میرے پاس مائل ہو سے فاذکرونی اذکرکم، تو سمے کو یاد کرو میں تو آنو یاد کرو. اجر دے ساں اور اجر انعامی جنت دے ساں. دنیا نہیں، ہم دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. ہم دنیا کے لیے کیا دنیا کے لیے پیدا ہوئے جی؟ پیدا کس لیے ہوئے ہیں؟ آخرت کے لیے. پھر آخرت یاد بھی ہے. آخرت میں کتنا رہنا ہے، اس دنیا میں کتنا رہنا ہے، کتنا یعنی کوئی نہیں پتہ. اتنی پورے مجمع دے بیچ میرے خیال 100 سال دا بندہ کوئی نہ ہو سی. کہ تمہارے چک کی جی شاید کوئی 100 سال دا ہوئے. 100 سال دا بندہ، اگر 100 سال دا کوئی بندہ بندے دیکھے نا حیران ہو ویندن. کمال ہے بھئی 100 سال دا بندہ ہے. ان دی سماعت ہی ٹھیک ہے، ان دی بصارت ہی ٹھیک ہے، سن دے وہ ان دی سوچ ہی ٹھیک ہے. بندے 100 سال دے بندے تے تعجب کرے دیں. یعنی یہاں کی زندگی 100 سال بہت زندگی ہے، لیکن جو اخروی زندگی ہے وہ کتنی ہے کدی یاد ہی نہیں کیتا، سوچے نہیں. کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں ہویا، کوئی حدثہ ایجاد نہیں ہویا کہ اتنے خربہ سارا ہے. بس آخرت ہے اور ہمیشہ رہنا ہے. جعل ثواب علی طاعت وواز العقاب علی معصیت. ہن اللہ فرمایا اللہ نے سزا رکھی ہے نافرمانی پر، سزا رکھی. اور پھر جزا اور سزا آخرت میں، یعنی انعام جو نیکی کی جزا ہے وہ جنت ہے، اور جو برائی کی سزا ہے وہ جہنم ہے. جنت جہنم دا سارے سن دے رہنے ہیں کہ خیال ہے جنت ایک عظیم گھر ہے. جنت نعمتاں دا گھر ہے، خوشیاں دا گھر ہے. سن دے پئے ہو، جیڑا ایسا گھر ہے جس دے وچ موت کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، غربت کوئی نہیں، ضعیفی کوئی نہیں، ہمیشہ 33 سالاں دا جوان. اللہ سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. قرآن دسیا کہ جنتی جنت دے وچ تشریف فرما کی میں بس. سن دے پئے ہو،
یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب و اباریک، کچ دے گلاس چاہ کے جنت دے سن دے پہ غلام بغیر تنخواہ دے چکر لا رہے ہو سن اللہ دے ولی کوئی کھاون پیون دے موڈ ہے کیڑا کام ہے اللہ دے ولیاں دا سن دے پہ ہو وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، فرمایا فروٹ تم کی مرضی کے جو تم چاہو گے ارادہ کرو. یہ دنیا جنت دا ماحول ہے جیتے تشریف فرماؤ میں مومن جنت ہی بیٹھے ہو ارادہ کرے سن ایسا کہ فلاں فروٹ کھاؤں استعمال کروں، یہ ارادہ کرے سن شاخہ چھکے آؤ ایسا. وَاللَّحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کے گوشت جو پسند کریں گے، پرندہ دیکھیں گے شوق ہوگا کھانے کا. سن دے پہ ہو اکسی سبحان اللہ پرندہ بھنی کی اگوا ویسی تناول فرمیسی دے اکسی الحمدللہ پرندہ زندہ ہو کے واپس پرواز کردہ جنت یا پرندہ پرواز کر کے اکسی مم مثلی کون ہے میری مثل، مجھے اللہ کے ولی نے کھایا. وَحُورٌ عِینٌ کَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، ڈبیوں میں رکھے ہوئے موتی ایسی خدمت کے لیے بیویاں جزام بما کانوا یعملون، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں جزام بما کانوا یعملون. سن دے بھائیو پھر اسے دے نال ہی نے جہنم، چونکہ جنت اور جہنم دے ایڈا وڈا فاصلہ نہیں، جنتی جہنمی حکمہ نال گلاں کریں دے راسن، جنتی جہنمی حکمہ دے نال جنتی دیکھشن جہنمیاں جہنمی دیکھشن جنتیاں سن دے پہ ہو. تو پھر جہنمیاں دی کیفیت عجیب ہونی ہے، جنتی جی پکی پکائی ملنی نے ملنی جہنمی جی پکی پکائی ہے. کسی نے نہیں کوئی مقصد ہے پریشان ہونا چاہیے تھا بھئی جہنم لگا کہ ہم تو بھوک مارو ایسا ہوتے بھوک بھی کوئی نہیں نہ جہنم ہی بھوک ہے. لیکن فرق ہے جیسا گھر ویسا معیار، جیسے لوگ ویسی غذا. سن دے پہ ہو جنت میں عرض کی تھا جہنمیاں ذرا قرآن پڑھو ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، گناہگاروں کا کھانا ہے شجرہ زقوم. کالمہل یغلی فی البطون کا غالی الحمیم، جیڑا شکم دے بھی جوش پیدا کر دے سی. یہ تو کھانا ہے کائنات بدترین اور بد مزہ کھانا شجرہ زقوم ہے. پانی سکو مان حمیمہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فقطع امعاء جو انتڑیوں کو کاٹ دے گا. پھر اتنا بد مزہ کھانا لوگ کھاسن کی میں معصوم فرماتے ہیں بھوک دی اتنی شدت ہو سی کھائیں گے. قرآن دسے پیٹ بھر کے کھاسن، پیٹ بھر کے فمالے سورہ واقع فمالئون منہا البطون، یعنی لوگ پیٹ بھر کر کھائیں گے. پانی جی میں تس سے اٹھ لائے پوندن پانی تے فشاربون شرب الحیم، جیسے تس سے اٹھ پانی تے لائے پوندن پانی پیسے. یہ ہے جہنم کی کیفیت. سن دے بھائیو اور جنت کی پھر اللہ نے اس جہنم تو بچن واسطے جنت تک پہنچن واسطے 1,24,000 نبی بھیجے. اور جہنم تھوڑی طاقت ڈھیرے، جہنم تو بچو، جنت تھوڑے مزاج مطابق بنائیے، محنت کرو کوشش کرو. جنت بغیر محنت نہیں ملتی. سن دے بھائی فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، وہ جتنا وس لگ دی زور لا جنت پہنچ. چونکہ تم اچھا اسی تسی اپنے وجودانو بے قیمت سمجھے، کوئی قیمت نہیں. اچھا میں نے دسو دانا لوگ بیٹھے ہو ساڑھے وجود دی کتنی قیمت ہے؟ کیا خیال ہے؟ بس یہ کچھ یار مال رکھو ہے حسن دنگر وغیرہ انہاں دی قیمت دا پتہ ہی نہیں. ڈنگر دی قیمت دا پتہ ہوئے بندے کو تے بندے کو اپنی قیمت دا پتہ نہ ہوئے. انسانیت یہ ہے. پہلے اس محسن دی عظمت سمجھ کہ تیرے کول کوئی شے نسلے مفت تینو اللہ نے او وجود عطا کیتے. مولا سید الساجدین فرمائے مولا کائنات دے بھی جملے مولا سید الساجدین فرمائے لیس لانفسکم ثمن، خیال کریں اپنے آپ نو ضائع نہ کریں، یہ چھوٹا جیسا وجود نہ سمجھے. مولا کائنات فرمائے خیال کریں اتعظمنک جرم صغیر، کیا تو نے اپنے آپ کو چھوٹا سا وجود سمجھا ہے؟ ان توافی کا عالم اکبر، اس سے تیرے وجود ہی اللہ نے کائنات سمیٹ کے رکھ چھوڑی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اپنا مقام دیکھ، اللہ نے تینوں اتنا عظیم بنایا، ایک کائنات سمیٹ کے تیرے وجود ہی رکھی، کتنا قیمتی بنایا۔ مولا سید الساجدین فرما رہے ہیں لیس لانفسکم ثمن، خیال کریں تیرے وجود کی کوئی قیمت نہیں الا الجنہ، تیرے وجود کی قیمت صرف اور صرف جنت ہے۔ تیرے وجود کی قیمت، جنت کتنی قیمتی ہے؟ فرمایا شبر الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت پوری دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے۔ پھر جو اللہ جنت مومن نو دیونی ہے وہ بالشتاں دی گل نہیں، فٹاں دی گل نہیں، رایتا سما رایتا نعیمن و ملکن کبیرہ، اللہ ملک کبیر عطا کرنے سے۔ نعرہ جالے جنت و جاگیرہ جناب جبرائیل نو شوق لگا، میرا اللہ میں جنت دیکھنا چاہنا۔ اللہ فرمایا دیکھ، جنت دیکھنی کیا ہر جائے۔ جبرائیل پرواز شروع کی تھی، پرواز کریں دے خیال ہے کہ جنت وگوتے تو نہیں نکل گیا، انہیں ذہن ہی خیال ہے ایک کنیز خدا اپنے گھاری جو سر چایا۔ جبریل دے پاسے دیکھیا کہ یا روح اللہ لما تتعب نفسک، او اللہ دا پاک فرشتہ اپنے آپ نو کیوں دا تھکینے تے سجیندہ ودے کدے جنت کا راستہ نہیں کر گیا۔ وہ جنت دی پرواز کی تھی، ہانے تا ساڑھا گھاری عبور نہیں بھی کی تھا۔ نعرہ حیدری، کیا خیال ہے؟ اچھا یہ وجہ جنت واسطے کچھ کرنا چاہیے، یہ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہنا چاہیے۔ آئیں ہاتھ رکھ کے باہر نالتا جہنم ہی نہیں ملتی۔ کیا خیال ہے؟ جہنم کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ وہ بغیر کیے جہنم نہیں ملتی، محنت کر جنت جا، جنت انتظار کر رہی ہے۔ مولا کائنات دا خطبہ ہے سبحانک خالقا و معبودا بحسن بلائک عند خلقک۔ اور میرا اللہ تو کیڑا عظیم ہے، کتنا مہربان ہے، کیڑا سونا مخلوق نو آزمایا ہی، وسعت تو زیادہ تکلیف نہیں۔ ثم خلقت دارا وجعلت فیہا معدبۃ و مشربا و مطعما و خدما و ازواجا و انہارا و ثمارا و ضرورا ثم ارسلت داعیا، اتنی بڑی نعمت خلق کی تھی نہیں۔ دسترخوان لگا پہ جنتی مومنو تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جنت بنجن دا موڈ ہے سارا دا پکی گال ہے۔ آج دعا منگ دیں میرا اللہ آج تو خوشی دا دین ہے، مولا حسین دا صدقہ انہا سارے مومنوں بھی جنت دے۔ سارے تیار ہو، لیکن اللہ فرمائے دے میں بڑائی جنت مومن واسطے۔ انہاں مومنوں تو پوچھو صحیح تمہارا جنت آون دا پروگرام ہے یا اتو آدھے ہو؟ اگر جنت جانے کا پروگرام ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا، جنت پہ جانے سے پہلے مرنا پڑے گا۔ مرنے کے لیے کتنے تیار ہو؟ کیا خیال ہے؟ مرنے کے لیے تیار ہو؟ پتہ لگ دے جنت دا شوق نہیں ہے، اتو آخر ہے، ورنہ کمال ہے۔ چونکہ مولا تا نہج البلاغہ فرمایا ہے کہ جو علی کا حبدار ہے، سن دے بھائیو، جو متقی ہے، اگر اس نے کوئی پوچھے زندہ رہنا چاہتے ہو یا مرنا چاہتے ہو، جواب مولا فرمائنے میرا مومن یہ جواب دے گا لو للعجل الذی کتب لہم لم تستقر ارواحہم فی صادم طرفتین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب۔ فرمایا مومن یہ جواب دے گا اگر میری مدت زندگی لکھی ہوئی نہ ہوتی، چونکہ اللہ دا فیصلہ ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اب اللہ کا فیصلہ ہے، اگر یہ میری زندگی لکھی ہوئی نہ ہوتی تے پوچھا وائدہ میرے کول ہویا میرے اختیاری میرے کول کو پوچھیا لم تستقر ارواحہم فی صادم طرفتین، اکھ جھپکڑ جتنی دیر بھی اپنی روح اپنی باڈیاں نہ رہن دے وینا، شوقاً الی ثواب خوفاً من العقاب۔ وہ جنت دا شوق جہنم دا ڈر، سن دے پہ ہو، چونکہ جنت تو عام جاگیر نہیں،
لہذا کامیابی یہ ہے اس وقت کہ بلا دنیا دی ساری حکومت مل ونجن کسے نو مل ونجن، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے۔ قرآن جو کامیابی کہتا ہے وہ یہ ہے من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا جنت پہنچ گیا بس وہ کامیاب ہے، بس وہ کامیاب ہے۔ تو میرے بھائیو اس جنت واسطے اللہ نے بڑے انتظام کیتے رہے، جہنم تو بچن واسطے جنت پہنچن واسطے 1,24,000 نبی بھیجے، آخر تے نبیاں دے سردار عالمین دی رحمت، وہ عظمت علی ہستی جس دے بارے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پھر دوسرا فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ تو آڑی کامیابی اس میں ہے جو میرا محمد حکم دے سر تسلیم خم کر دو، سوچو نہیں، سننے پہ تعویلہ نہ کرو، جو حکم دے میرا محمد اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ جو حکم دے سننے پہ قبول کر لو، جس چیز تو روکے رک جاؤ۔ سرکار کے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حتیٰ یرد علی الحوض، فرمایا یہاں تک کہ میرے کول حوض کوثر تے دوئے کٹھے آسن، میں آدھرانا اگر اپنے وطن تے بننا ہنے نا تو قرآن اور اہل بیت نال تمسک رکھے، یہ وہ عظیم ہستیاں تھوانو اپنے گھر پہنچا دے سن، تھوانو اپنے وطن تے پہنچا دے سن، تھوانو اپنے گھر پہنچا دے سن۔ پر نہیں سنا کربلا اچ مولا امام حسین آ دیکھن حبیب یہ تیرا گھر ہے، زہیر یہ تیرا گھر ہے، بریر یہ تیرا گھر ہے۔